اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق کے اختتام تک جو آیات ہم نے پڑھی ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے ہی یہودی برے تھے، کیونکہ الفاظ ہیں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، بوجہ ان لوگوں کے ظلم کرنے کے جو یہودی ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے جسے اللہ پاک آج کی آیات میں فرماتے ہیں، لیکن الراسخون، لیکن جو بہت پختہ ہیں، فی العلم منہم، اپنے علم میں ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، اور ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما انزلہ، اور جو نازل کی گئی من قبلی کا، آپ سے پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودیوں میں سے چند آدمی ایسے تھے جو آپ کو پہچانتے ہی آپ پر ایمان لے آئے، جن میں بہت قابل ذکر حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، بہت سارے ایسے صحابہ گزرے کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی آپ کو پہچاننے کے بعد آپ پر ایمان لانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، جیسے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، کہ ہمیں نہ بتایا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں کبھی بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ان کی ظاہری علامت یہ ہے کہ والمقیمین الصلاۃ، جو قائم کرنے والے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں وہ زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم، کہ عنقریب ہم ان کو دیں گے، اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ اس سے پچھلے رکوع کی ابتدا میں یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو آسمان سے اکٹھی کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی تم پر، کہ کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی دو آیات نازل ہوئی۔ تو اب اس کا جواب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا اوحینا الیک، کہ بے شک ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا، جیسے وہی بھیجی ہم نے، الی نوح و نبیین من بعدہ، نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے۔ اس آیت میں بہت سارے انبیاء کا نام آئے گا اور ان کی کچھ اضافی خصوصیات کا بھی بیان ہوگا، اور پھر آئے گا کہ فلسفہ نبوت، کہ نبوت کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا، اور دی ہم نے داود زبورا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، ورسولاً، اور ان کے علاوہ بھی کئی رسول تھے، قد قصصناہم، تحقیق بیان کیے ہم نے ان کو، علیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، من قبل، اس سے پہلے، ورسولاً لم، اور کئی رسول ہیں کہ نہیں، نقصصہم، ہم نے بیان کیا ان کو، علیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ پوری دنیا کے حالات اور تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تو ہے لوگوں کے لیے ہدایت، اور قرآن سراسر کتاب ہدایت ہے۔ وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ نے، موسیٰ کے ساتھ، تکلیمہ، کلام کرنا۔ تو اتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے بتایا کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے کیوں۔ فرمایا رسولا مبشرین، یہ پیغمبر تھے جو خوشخبری سنانے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے ہیں، لئلا یکونا، تاکہ نہ ہو
للناسی لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ کے سامنے، حجتم بعد رسولی کوئی بہانہ یا کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ اور ہے اللہ عزیز حکیمہ غالب اور حکمت والا۔ اس آیت میں یہ لفظ ہم نے پڑھا حجتم بعد رسولی، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بہانہ اور عذر رسولوں کے آنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قدرتی طور پر فطرتاً 3 چیزوں کو رکھ دیا ہے: سماعت، بصارت اور اس کی روح، اور خیر اور شر کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی وحی نہ بھی آتی تو بھی انسان ان باتوں کی وجہ سے اللہ کے آگے جواب دے کہ تمہارے اندر نیکی اور بدی جب رکھ دی تھی، یہ تمیز رکھ دی تھی، تو پھر تم بدی کی طرف کیوں گئے؟ پھر چاہے کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی رسول نہ بھی آتا تو بھی اللہ کی طرف سے انسان کا محاسبہ ناحق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں انسان کو اللہ ودیت کر چکا تھا۔ البتہ اتمام حجت کرتا ہے اللہ۔ حجت کیا ہے؟ حجت تو ہے عقل، جو اللہ ہمیں دے چکا، جسے اللہ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ نفس وما سواہا والہمہا فجورہا وتقواہا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کو ودیت کر دیا اور پھر اس میں روح پھونک دی۔ تو ان باتوں کی بنیاد پر ہم سب اللہ کو جواب دیں ہیں۔ کوئی نبی نہ بھی آتا، کوئی کتاب نہ بھی آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام حجت کرنے کے لیے اپنے بہترین با اخلاق، با کردار، معصوم لوگوں کو نبی بنا کے بھیجا کہ جن کے کردار پر، جن کی سیرت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ زندگی ایک امتحان کی تیاری کی جگہ ہے، اور یہ امتحان ہم نے آگے جا کے اللہ کو دینا ہے، اور اس امتحان میں سوال کیا ہوگا، وہاں پر کیا چیز کامیاب ہمیں کرے گی اور کیا چیز ناکام کرے گی، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اب کسی انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ رسولوں کے آنے کے بعد پھر تمام بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اتمام حجت، کیونکہ کسی کو بھی زبردستی ہدایت پر نہیں لایا جا سکتا۔ تو تمام رسولوں کا بنیادی مقصد یہی ہے، تبشیر اور انذار، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اگلی آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے اور تفسیر ابن جریر میں کلبی کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہودیوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں پہچانتے، آپ ہمارے پاس ایسی شخصیت لائیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کی رسول بنا کر ہماری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، لیکن اللہ یشہد، لیکن گواہی دیتا ہے اللہ، بما انزل الیک، اس چیز کی جو اس نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، انزلہ بعلمہ، اور نازل کیا اس کو اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی یشہدون، گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا۔ اور تفسیر ابن جریر میں الفاظ موجود ہیں کہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہنے لگے، لا نشہد لک بالنبوۃ، کہ جو مرضی آپ کہہ لیں، ہم آپ کی نبوت کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کی گواہی جب اللہ نے اور اللہ کے فرشتوں نے دے دی تو پھر کسی گواہی کی مزید ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بھی جو گمراہی کے راستے پر چلتے رہیں تو ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے گمراہی دور کی، کہ اگر گمراہی نزدیک کی ہو تو راہ راست پر آنے کی امید انسان کو باقی رہتی ہے، لیکن جو بہت دور نکل جائے تو اس کا واپسی اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وظلموا، اور ظلم کیا۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔
لم یکن اللہ لیغفر لہم کہ نہیں بخشے گا اللہ ان کو، ولا لیہدیہم طریقہ اور نہ یہ کہ چلائے ان کو سیدھے راستے پر، کہ کفر اور شرک کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پھر سیدھے راستے کی توفیق نہیں دیتے، کہ ان کاموں کے لیے، ان راستوں کے لیے ایک بہت صاف اور کھرا دل چاہیے، بہت نیک روح چاہیے۔ اور پھر ان کے لیے کون سا طریقہ، کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ جہنم میں۔ وکان ذالک، اور ہے یہ علی اللہ یسیرا، اللہ پر بہت آسان۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا رخ دکھایا، کہ جیسے پیچھے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، لیکن یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بعد بھی بخشے جائیں گے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یقیناً ایسا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اعمال درست کرنے ہیں، ہمیں اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے ذمہ داری کیا سونپی ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ذمہ داری سونپ کر گئے ہیں، اور ہم سے اللہ نے کون سی حدیں بیان کرتی ہیں کہ جن کو ہمیں توڑنا جائز نہیں۔ اگر ہم ان حدوں کو توڑیں گے تو اللہ کی صرف اور صرف ناراضگی ہی مول لیں گے، اور پھر اللہ کے لیے عذاب دینا، جہنم میں ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کریں اور خود کو ایسے تیار کریں کہ جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو شرمندہ نہ ہوں، اور ہمارا انجام بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جو اللہ کے نافرمان اور جہنم کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔